RO اور وہاں پہ پولیس عثمان ایک SP تھا. میں نے اس کو کہا کہ خدا کے واسطے آپ کینڈیڈیٹ کو کیوں نہیں اندر جانے دیتے, یہاں پہ آپ نے فساد کروانا ہے. میں ایک بات آج آپ کو بتا دوں, وہاں پہ کل پوری کوشش کی گئی کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو. جس طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 9 مئی جیسے واقعات کو یہ بیس بنا کے یہ پوری طرح وہاں پہ کوئی نہ کوئی شرارت کروائیں, لیکن ہمارے کارکن پرامن رہے, ہمارے اسٹیک ہولڈرز پرامن رہے, ہمارے لوگ پرامن رہے. کہ ادھر وہاں پہ لاٹھی چارج ہمارے اوپر کیا گیا, ہمارے اوپر وہاں پہ لوگوں کو گھسیٹا گیا. ہماری ایک لاہور کی ادھر گئی تھی فاطمہ حیدر, ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فارم 45 تھا انہوں نے اس دفعہ آگے انہوں نے فارم 45 تک تو جانے نہیں دیا کسی کو. انہوں نے بوگس ووٹ ڈالے, 2 گھنٹے پولنگ بند کیا. ان کے MNAs گئے, ان کی کوچز میں بندے تھے, گھنٹہ پولنگ بند کرواتے تھے. وہاں پہ رولا پڑتا تھا, اس رولے میں وہ اپنا کام ڈال دیتے تھے. اس کے بعد میں اپنے MPs کا شکریہ ادا کروں گا, تمام اسٹیک ہولڈرز کا. پنجاب کے MPs نے پوری طرح وہاں پہ ڈیوٹی دی. ریجنل پریزیڈنٹ, ریجنل سیکرٹری جنرل جو تھے ہمارے بلال اعجاز صاحب, انہوں نے سب ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی, پورے پنجاب پاکستان کی ٹیموں نے یہ بتا دیا کہ یہ ایک منظم جماعت ہے. وہاں پہ سب موجود تھے اسٹیک ہولڈرز, پنجاب کی چیف آرگنائزر سے لے کے ایک عام ورکر تک. سیکرٹری جنرل صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں رہے, انفارمیشن سیکرٹری رابطے میں رہے, ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے جتنے اسٹیک مین ہماری لیڈرشپ تھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہی. لیکن یہ فسطائیت مریم نواز کو لے ڈوبے گی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو لانے والے اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. کل کے الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے. جمہوریت کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ اپنے درمیان سے ایک بندہ چنیں جو کہ ان کی خدمت کر سکے, ان کی نمائندگی کر سکے. تو پاکستان میں جو کچھ, چاہے آپ 8 فروری کے الیکشن دیکھ لیں, چاہے آپ اس کے بعد 21 اپریل کے ضمنی الیکشن دیکھ لیں, یا آپ آج جو کل ہمارا بائی الیکشن ہوا اس کو دیکھ لیں, تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عوام تو چناؤ کر نہیں رہی. تو جو بندے عوام چن نہیں رہی وہ عوام کی خدمت کیوں کریں گے؟ جس طرح کہ نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, چاہے ٹک ٹاک پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں, وہ خدمت تو عوام کی کر نہیں رہی. تو ووٹ کیسے بڑھ سکتے تھے؟ جس طرح پہ ابھی احمد خان بچر صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ 20,000 سے قریب ایسے ووٹ بڑھ گئے کینڈیڈیٹ کے جو کہ 2024 میں بھی نہیں تھے. PMLN نے 58,000 ووٹ سکور کیے ان 2024, تو ابھی 78,000 سکور کر لیے, جبکہ ضمنی الیکشنز کے اندر اٹ از ویری کلیئر کہ کاسٹنگ جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہے. تو ہاؤ از دس ایون ہیومنلی پاسبل کہ جو 2024 میں لیا, جو کہ تب بھی جعلی رزلٹ تھا. ہمارے کینڈیڈیٹ فاخر نشاد گھومن, ہمارے پاس تمام تر 2024 کے فارم 45 ان کے موجود ہیں, کاربن کاپیز موجود ہیں, ان کی 16,000 کی لیڈ تھی. تو جب تک 16,000 کی لیڈ تھی, رزلٹ چینج کیا گیا اور PMLN کو یہاں پر جتایا گیا, اور آج اس ٹوٹل سے بھی 20,000 ووٹ بڑھا دیے گئے. جو ضمنی الیکشنز ہیں ان کا فارمولا بڑا کلیئر ہے, یہ بالکل بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہیں. اس میں سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ شروعات وہاں سے ہوتی ہے کہ جو آپ کے ROs ہیں وہ آپ کے لوکل ایڈمنسٹریشن کے, پنجاب گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کے پارٹ ہیں. تو جب پنجاب گورنمنٹ جو کہ جعلی طور پہ PMLN کی ہے, جب وہ اپنا ہی نمائندہ ایک RO بنا دیتی ہیں, تو دھاندلی کی شروعات تو ادھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. ECP فری اینڈ فیئر طریقے میں, کیونکہ ان کے نمائندے لوکل پنجاب گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوتے ہیں, وہ کسی قسم کی سامان کی جو پیکنگ ہوتی ہے, جو بیلٹ پیپرز کا تحفظ ہوتا ہے, وہ پراپر طریقے سے نہیں کرتے. پچھلے سال 21 اپریل کے چاہے بائی الیکشن تھے, چاہے آج کے بائی الیکشن تھے, سب سے پہلے دھاندلی کی شروعات اس چیز سے ہوتی ہے کہ بیلٹ پیپرز کو صحیح پیک نہیں کیا جاتا, اور بیلٹ پیپرز پہلے ہی کہیں پر 20,000, کہیں پر 30,000, کہیں پر 40,000, کہیں پر 50,000 پہلے ہی علیحدہ کر دیے جاتے ہیں. جو سامان پولنگ اسٹیشنز کے لیے پیک ہوتا ہے اس کے اندر یہ بیلٹ پیپر جو ہیں وہ انکلوڈ ہی نہیں کیے جاتے. پریزائڈنگ آفیسرز کو, جو آپ کے بیشتر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں, ان کو جو لوکل CO ایجوکیشن وہ ہینڈل کرتا ہے, اور وہ پہلے ہی بٹھا کے کہتا ہے کہ جی جس نے دھاندلی نہیں کرنی, جس پریزائڈنگ آفیسر نے, وہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے ہی نہ.
اور یہ واضح طور پہ یہ کئی پریزائڈنگ افسروں نے ہمیں 21 اپریل کو بھی بتایا، یہ کئی پریزائڈنگ افسرز نے ہمیں یہ PP 52 کا جو بائی الیکشن تھا اس سے پہلے بھی یہ بات واضح کر دی کہ جی ہمیں دھاندلی کا حکم دے دیا گیا اور ہمیں وہاں پر بلا کے کمروں میں بٹھا کے الیکشن سے پہلے ہی بیلٹ پیپر دے دیے گئے تھے چند دن پہلے. وہاں پر ہم نے شیر کے نشان کے اوپر پہلے ہی ہم نے سٹیمپ کر کے ووٹس تیار کر کے پیچھے سائن کر کے نام لسٹوں پہ کاٹ کے ہم نے پیکٹس میں ڈال کے ہم نے آلریڈی ایکسٹرا بیلٹ باکسز بھی تیار کر لی ہیں جس میں ہم نے وہ ووٹ سٹف کر دیے ہیں. تو یہ بیلٹ سٹفنگ جو ہے یہ صرف اس کا پروسیس الیکشن ڈے پہ ہی نہیں، یہ الیکشن ڈے سے کئی دن پہلے پریزائڈنگ افسر سے پہلے ہی یہ بیلٹ باکسز جو ہیں وہ بھروا دیے جاتے ہیں. اب جب آپ آگے آ جاتے ہیں الیکشن ڈے کے اوپر، تو الیکشن ڈے کے اوپر صرف اور صرف جو پولیس ہوتی ہے اس کے تھرو انہوں نے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو تھریٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو پولنگ باکس سے تھوڑا سا دور کرنا ہوتا ہے. وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر جن کو آلریڈی ہی یہ اسٹف کرنے کے لیے بیلٹ پیپر دے دیے جاتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے، تھوڑی سی لڑائی چھیڑ دی، کچھ کر دیا کہ وہ ان بیلٹس کو بکسوں کے اندر بھر دیں. تو اس الیکشن کے اندر upwards of 40,000 فیک بیلٹ پیپر جو ہیں کل انہوں نے ڈالے. ادھر اس وقت ہمارے تمام تر پنجاب کے سٹیک ہولڈرز، MNAs، MPAs، ٹکٹ ہولڈرز، ہمارے تنظیمی عہدیداران، تمام تر چیف آرگنائزر صاحبہ سے لے کے جو ریجنل ہمارے پریزیڈنٹس ہیں وہ یہاں پر موجود تھے. ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب خود آ کے کیمپیننگ کرتے رہے ایک دن پہلے، بلکہ جلسہ کرتے کہ پوری ٹیم کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی. ایک ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر ہمارے دوست موجود تھے اور ایک ایک چیز ہم خود سارا دن آبزرو کرتے رہے. کل دوپہر جو گزری 1:30 بجے کے قریب خبریں آنی شروع ہو گئیں جو کہ ایک پرامن پروسیس چل رہا تھا. 1:30 بجے پہلی رپورٹ مجھے یہاں پر یہ آئی، ہمارے پولنگ ایجنٹ نے باہر میسج بھجوایا کہ جی بیچ میں لنچ بریک ہوئی ہے، 2 ڈبے فل ہوئے ہوئے تھے، پتہ نہیں تیسرا ڈبہ کہاں سے آ گیا اور اس میں سارے ووٹ جو ہیں وہ 6-6، 8-8، 10-10 ووٹوں کا تھبا اکٹھا ڈالا گیا. پہلا ووٹ مجھے وہاں پر آیا، میں فوری طور کے اوپر اپنی ٹیم کے ساتھ ہم نے کلسٹر بنایا تھا. وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر پتہ چلا کہ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی اور پولیس نے ہر چیز دور کر دی. پولنگ ایجنٹس کی بھی نظر سے ہر چیز انہوں نے وہاں سے باہر کر دی. یہ تو ایک قصہ ہے. اس کے بعد یہ پوری چین شروع ہوگی. دوسرا پولنگ اسٹیشن، تیسرا پولنگ اسٹیشن، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں. یہ کہانی رکی نہ. جہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو کہ ان کو روکتے تھے کہ بھائی پولیس کے 100 بندے کا کیا کام ہے اندر جانا، جب وہ آگے آتے تھے پولنگ اسٹیشن کے سامنے آتے تھے کہ بھائی یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے اندر جائیں، آپ تو ایک دھابا بول رہے ہیں پولنگ اسٹیشن کے اوپر، تو وہاں پر پھر مار پیٹ کرتے تھے. ہمارے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، الیکٹڈ MNAs، MPAs کو زد و کوب کیا جاتا تھا جو کہ انتہائی زیادتی ہے، یہ جمہوریت کے برعکس ہے. تو یہ وہاں پر اس پورشن کے اندر سارا وہاں پر سسٹم رہا کہ بیلٹ پیپر جو کہ آلریڈی تیار کر دیے گئے ہوئے تھے ان کو صرف بیلٹ باکسوں کے اندر ڈیلیور کرنا تھا. یہاں پر کہانی پوری نہیں ہوتی کہ جو زیادتی ہوئی اور جو ڈبے بھرے گئے جعلی طریقے سے. یہاں سے جب آپ آگے جاتے ہیں تو پھر بھی عمران خان صاحب کا نظریہ اس عوام کے دل میں چھا گیا ہوا ہے. اس سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمارے کینڈیڈیٹ کی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈ چل رہی تھی. اب ان کو سمجھ نہ آیا کہ اب ہم کیا کریں. اس سب کے ہونے کے باوجود انہوں نے ایک اور پروسیس شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی جو ہم نے جعلی ووٹ ڈال دیے ہیں ان کو گننے کے باوجود بھی ہم نے فارم 45 جو ہے وہ اصل ان کو نہیں لینے دینا. دیر آر ملٹیپل اوکیزنس، بہت سے ہمارے ایسے پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر جب ہمارے بندوں نے رجسٹ کیا، ہماری ٹیم نے رجسٹ کیا کہ ہمیں فارم 45 اصل چاہیے جو کہ ہمارا لیگل رائٹ ہے، اس کو آپ نے پولنگ اسٹیشن کے باہر ڈسپلے کرنا ہے، یہ قانون کا حصہ ہے، اس کو جو بھی یہ آپ نے پہلے کر لیا، اب کم از کم یہ جو رزلٹ ہے یہ تو ہمیں ہینڈ اوور کریں. تو ان کو احکامات آگے کہ آپ نے یہ رزلٹ بھی نہیں دینا. اور کئی ایسے اسٹیشنز ہیں جہاں پر پولیس نے آ کے اس کو گھیراؤ میں لے لیا اور پریزائڈنگ آفیسر سمیت، پولنگ سٹاف سمیت، بیلٹ پیپر سمیت، ایون وداؤٹ کاؤنٹنگ دا بیلٹ پیپرز پوری پولنگ سٹاف کو اٹھا کے پولیس وہاں سے لے گئی. اب آپ بتائیں یہ کیسا نتیجہ ہے جہاں پر پولنگ سٹاف ہی چلا گیا، رزلٹ گنا بھی نہیں گیا، ووٹوں کی بھی گنتی پولنگ اسٹیشن کے اندر نہ ہو سکی. تو یہ تو وہاں پر حال ہے. اور یہ سو کالڈ بائی الیکشن ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے 78,000 ووٹ لے لیا.
یہ ممکن ہی نہیں. ہم سارا دن وہاں پر دیکھتے رہے کہ جو پولیس نے رکاوٹیں کی, کاسٹنگ جو ہے وہ 25-30% سے اوپر پاسبل ہی نہیں. پوری ٹیم یہاں پر دیکھتی رہی, کسی سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کے باوجود پھر پی ٹی آئی کی لیڈ چل رہی تھی. تو ہمارے جو لیڈرشپ ہے اور ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے جس کا قانونی رائٹ ہے کہ وہ کنسالیڈیشن کا حصہ بن سکے, وہ آر او دفتر کے اندر اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ سکے جہاں پر ایک ایک رزلٹ آ رہا ہے اور جہاں پر گنتی ہو رہی ہے. یہ بھی کبھی تاریخ میں ہوا ہے کہ آر او آفس کو 24 گھنٹے پہلے کنٹینر سے بند کر دیا جائے. چاروں طرف کنٹینر, بلکہ پورے سمڑیال کو ہی آپ سمجھیں بند کر دیا گیا چاروں طرف سے. جب ہمارا وہاں کراؤڈ اکٹھا ہونا شروع ہوا, جب لوگ جانے شروع ہوئے, تو اس کو چاروں طرف سے ایسے گھیرا گیا کہ کوئی ایریا انہوں نے وہاں سے چھوڑا نہیں. اور آر کینڈیڈیٹ واز ناٹ میڈ اے پارٹ آف دا کنسالیڈیشن پروسیس, اور وہ 1.5 گھنٹے بعد گیا. تو یہ الیکشن بالکل بھی ہم سمجھیں کہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ عوام کے دلوں میں خان صاحب کا نظریہ چھایا ہوا ہے, اور آج بھی ہمارا ووٹر وہاں پر قائم ہے, بلکہ قائم نہیں ہے بلکہ بڑھ گیا ہے. شکریہ.